This is Abdul Rauf Jamali, lecturer Institute of Plant Sciences, University of Sindh, जाम शोरो. मेरी बेसिक एजुकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट दादू से है और मैं बिलोंग करता हूँ दादू डिस्ट्रिक्ट के किसी छोटे से गांव से जो मखदूम बिलावल के बहुत करीब है. मैंने बेसिक एजुकेशन हाउसिंग सोसाइटी स्कूल दादू से की और उसके बाद जो है मैंने मिडिल एजुकेशन जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन हम जिसे कहें कि वो मैंने तालिमुल मौला हायर सेकेंडरी स्कूल और देन डिग्री कॉलेज दादू से की है, जिसे उस्ताद बुखारी डिग्री कॉलेज कहा जाता है. और उस दौरान बहुत सारे क्योंकि हमारे गांव से कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं आ सका था और वहाँ पर उन दिनों जो है फैमिली भी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे ब्रदर्स वगैरह कोई भी आगे पढ़ नहीं सका. तो मैं यूनिवर्सिटी की तरफ प्रिपरेशन करने मैंने शुरू की क्योंकि मैं मोटिवेट होता था. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी आ रहे थे, पढ़ रहे थे, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, तो उनको देख के मेरे मन में ये ख्वाहिश होती थी कि काश मैं भी यूनिवर्सिटी जा सकूं. तो मेरे वालिद साहब जो है वो ड्राइवर थे, वैन ड्राइवर, जैसे लोकल वैन वगैरह चलाते थे, लेकिन वो भी मुझे मोटिवेट करते रहते थे और मैं उनको देख के जो है वो होता था कि मुझे ड्राइवर नहीं बनना, मुझे अपने वालिद साहब का जो है वो साथ देना है और उनसे ये ड्राइविंग छुड़वानी है और मैं किसी अच्छे मकाम पे पहुंचूं. तो इसलिए मैंने ठीक ठाक मेहनत की. इवन मैंने मेडिकल का जो है वो अटेम्प्ट दिया, उसमें मैं रह गया, कुछ नंबर से नहीं हो सका. देन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध चूज़ की और मेरी यहाँ पर एडमिशन हो गई. और पहले साल से जैसे मेरा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड जिसे हम कहें कि, तो फिर पहले साल मुझे बहुत सारी मुश्किलात हुई बॉटनी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए. देन मैंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी. मेरे जो हॉस्टल मेट्स थे, दोस्त थे, वो अच्छी खासी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे. उनको देखता था कि वो अगर सारा दिन सोए हुए नहीं पढ़ रहे तो मुझे मोटिवेशन मिलती थी कि यार ये नहीं पढ़ रहे, आगे जाके ये इनके पहले से ही इनका कोई ना कोई फ्यूचर होगा, कोई लैंडलॉर्ड है, कोई कुछ है. लेकिन फिर भी मैं दिन रात अपनी मेहनत नहीं छोड़ी. बहुत सारे टीचर्स को देख के मोटिवेट होता था कि काश मैं भी ऐसा टीचर बनूं और मुझे ये बनना है. उनमें बहुत सारे बेहतरीन टीचर हमें यहाँ पर पढ़ा भी रहे थे, जिनमें सर ताहिर राजपूत साहब थे, सर सईद अख्तर अबड़ो साहब थे और भी बहुत सारे बहुत अच्छे टीचर थे. लेकिन वहाँ उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलती थी. देन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया और मेरे ग्रेड्स अच्छे आना शुरू हो गए, ये सेकंड ईयर की बात है, उससे और मोटिवेशन मिलना शुरू हो गई. और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही मेहनत करते करते और मेरी एट द एंड फाइनल ईयर में जो है वो मुझे पता जो है वो रिज़ल्ट से ये हुआ कि मेरी सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पे कोई गर्ल थी, देन सेकंड पोजीशन मेरी पूरे डिपार्टमेंट में आई और उसमें कुछ ही नंबर्स का जो है वो डिफरेंस था फर्स्ट और सेकंड में. देन प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होनी थी और यहाँ पर लास्ट जो है हम कहें कि लास्ट पेपर था और मुझे गांव नहीं जाना था. मैंने यही सोच रखा था कि मुझे यहाँ पर जो भी करना है, क्योंकि अगर गांव चले गए तो फिर वहाँ पर जो है ये एजुकेशन मैं वहाँ पर यूटिलाइज़ नहीं कर सकूँगा. तो लास्ट पेपर यहाँ से दे के मैं सीधा डिस्ट्रिक्ट बदीन चला गया. प्राइवेट वहाँ पर कोई कॉलेज था जिसका हम कहें कि रहीम पब्लिक स्कूल कोई प्राइवेट कॉलेज था. मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया एज अ लेक्चरर और मेरा फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही वहीं पर हो गया. 1 साल मैंने वहाँ पर जॉब की. देन जॉब करने के बाद मुझे ये मोटिवेशन हुई कि क्यों ना मैं और हायर स्टडी की तरफ जाऊँ, एमफिल क्यों ना करूँ. देन वहाँ रहते हुए मैंने एडमिशन ली एमफिल में. देन मैंने वो जॉब छोड़ दी. वहाँ से थोड़ी बहुत सेविंग कर ली थी, जो फ़ीस वगैरह मैंने जमा करवाई और देन मैंने एमफिल में यहाँ पर एडमिशन ले ली और शाम को फिर मैंने हैदराबाद में ही ट्यूशन्स वगैरह जो है वो पढ़ाना शुरू कर दी और वहाँ से अर्निंग करके अपना जो सिलसिला होता है खाना पीना रिहाइश जो भी है मैंने वो वहाँ से किया. देन वहाँ से फिर IBA पब्लिक स्कूल, जो IBA कम्युनिटी कॉलेजेस हैं, जो IBA सखर से एफिलेटेड है, उनकी एडवर्टाइजमेंट हुई और वो फिर मैंने जो है वो जॉब्स वहाँ पर अप्लाई किया और वहाँ पर मैं एज अ लेक्चरर 18 ग्रेड में अपॉइंट हो गया, जो IBA कम्युनिटी कॉलेज जेकमाबाद है.
یہاں سے دور پڑتا ہے، حیدرآباد سے اچھا خاصا دور، وہ جیکم آباد ڈسٹرکٹ ہے. تو وہاں پر میں نے 1.5 سال ٹیچنگ کی، اور اسی دوران یہاں پر یونیورسٹی آف سندھ میں ایڈورٹائزمنٹ ہو چکی تھی ایز اے لیکچرر کی. میں نے وہاں پر 2 پوسٹ تھیں، اور دونوں پوسٹ پہ میں نے اپلائی کیا تھا، اور ریٹن ٹیسٹ ہوئی. اور ریٹن ٹیسٹ کے دوران فرسٹ جو 2 سیٹس تھیں تو فرسٹ پہ ریٹن ٹیسٹ ہوئی، اور اس فرسٹ ریٹن ٹیسٹ میں میری 2nd پوزیشن آئی تھی ان ریٹن ٹیسٹ. انٹرویو کال ہوئی، اور انٹرویو کال میں کچھ ریزنس کی وجہ سے، مجھے نہیں معلوم کیا ریزنس، انٹرویو بہترین ہوا تھا، بہت اچھا ہوا تھا، اور میں سلیکٹ نہیں ہو پایا. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اور اس دوران جو ہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشنز کی جاب آ چکی تھی، وہاں پر میں نے اپلائی کیا، وہاں پر میں نے ریٹن میں ٹاپ کیا. دین ریٹن میں ٹاپ کرنے کے بعد انٹرویو میں پھر رہ گیا. کوئی ریزن تھے ان کو سمجھ میں آیا نہیں آیا، لیکن انٹرویو میں رہ گیا. ایک آدھے دن کے لیے میں ڈسکریج ہوا کہ یار کیوں رہ گئے، یا کیا ہے ریزن، انسان ہے، مایوسی ہوتی ہے. لیکن پھر سے میں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے خود کو سمجھایا کہ بھائی مجھے ہمت نہیں ہارنی، اگر یہاں نہیں تو کوئی میرے لیے اچھا ہی ہے. لیکن میں نے محنت نہیں چھوڑی. پھر دوبارہ یونیورسٹی آف سندھ میں جو ہے ٹیسٹ ہوئی، ریٹن ٹیسٹ ہوئی، اس میں نے ٹاپ کیا. پھر دوبارہ سے انٹرویو ہوا. اچھا ٹاپ کیا، ٹاپ کرنے کے بعد بیچ میں 1 منتھ کا گیپ آ گیا، جیسے انٹرویو کا گیپ ہوتا ہے، وہ انٹرویو کا گیپ آ گیا. اور جس دن انٹرویو تھا، دا ڈے بیفور، میں نے ایسے سڈنلی، یہاں پر میرے بہترین ٹیچر ہیں، میرے محسن ہیں، ان کو میں نے کال کی کہ سر کب انٹرویو لے رہے ہیں آپ، یونیورسٹی کب لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کل انٹرویو ہے، آپ کہاں ہیں؟ اور میں نے وہیں سے جیکم آباد سے میں شام کو نکلا اور حیدرآباد پہنچا. یہاں پر کوئی میری رہائش نہیں تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. دوست کے پاس میں گیا، اس کے پاس رات اسٹے کی. لیکن اسٹے سے پہلے، کیونکہ اگلے دن انٹرویو ہے، رات کو پہلے میں نے، ایک ٹیچر تھے ہمارے ڈاکٹر طاہر راجپوت، میں نے کہا چلو ان سے تھوڑی گائیڈنس لے لیں، کیونکہ وہ یہاں پر PVC بھی رہے ہیں، ان سے گائیڈنس لے لیں کہ انٹرویو میں میری کیا مسٹیکس تھیں پچھلے مرتبہ، یا اب مجھے کیا کرنا چاہیے. جیسے گائیڈنس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو آپ کے بہترین ہیں، ٹیچر ہیں، قابل ہیں، ان سے آپ لے سکتے. تو میں ان کے یہاں لینے گیا. ان سے جیسے ہی میں لینے گیا تو وہاں پر میرے ساتھ ایک سین ہو گیا، وہ سنیچنگ ہو گئی، موبائل سنیچنگ، یہ وہ ساری چیزیں میرے سے چھن گئی، کارڈ، انٹرویو لیٹر، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ میرے سے چھن گیا. اب میں مایوس ہو گیا، اب میں پریشان ہو گیا کہ کل میرا انٹرویو ہے، نہ میرے پاس CNIC رہا، نہ موبائل رہی، نہ لیٹر رہا، پورے کا پورا نروس. اب کیا ہوگا میرے ساتھ، اسی ٹینشن میں تھا. لیکن مجھے یہ بھی تھا کہ میرا کل انٹرویو ہے، اور میں نے پھر بھی تیاری کرنی ہے. اب اس اسٹریس والے ماحول میں بھی میں نے پھر بھی ہمت نہیں چھوڑی، اور میں نے وہ کام جاری رکھا. صبح ہوئی، دین انٹرویو کے لیے بیٹھے ہیں. اب سب جو بھی ہے 10-15 ہم لوگ تھے جن کو انہوں نے انٹرویو کال کی تھی. اب بیٹھے ہیں لائن میں، دوسرے ڈپارٹمنٹس کے بھی انٹرویو ہو رہے ہیں. اور وہ ایک ایسا ٹائم آ گیا کہ انہوں نے سڈنلی کہا کہ بھائی آج، کیونکہ شام 4-5 بج گئے تھے، انہوں نے کہا آج باٹنی والوں کا انٹرویو ہم کینسل کر رہے ہیں، وہ اگلے ویک کریں گے. تو پھر جیسے ہی وہ کینسل ہوا تو میں یہاں رہ کر دوبارہ سے میں نے CNIC بنوایا. 1 ویک کے اندر بھاگ دوڑ کر کے وہ سارا سلسلہ میں نے IBA کمیونٹی کالج سے چھٹی لی، اور وہ میں نے CNIC بنوا لیا. پھر دوبارہ سے جب انٹرویو کال ہوئی تو لاسٹ ٹائم والا سین سب کو یاد تھا، جو بھی انٹرویور تھے. انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ دوبارہ سے 4-5 بج جائیں گے. لیکن کیونکہ میں جیکم آباد سے آیا ہوا تھا پہلے سے ادھر، تو صبح سویل جلدی میں آ گیا، اور 9 بجے انٹرویو تھا. اور انہوں نے سڈنلی مجھے پہلے ہی باٹنی والوں کو کال کی، اور پہلا ہی انٹرویو میرا تھا. اور اس دوران بہترین ایگزامنر آئے ہوئے تھے، پوری کی پوری ٹیم، یہ وہ سیم. انہوں نے انٹروڈکشن لیا اور سوال جوابات شروع کے دن. اباؤٹ 30 منٹ میرا انٹرویو چلتا رہا فار جاب. اور ایٹ دا اینڈ باہر نکلے. میں بہت ہیپی تھا کیونکہ میرا انٹرویو اچھا تھا، ہر دفعے کی طرح بہت اچھا تھا، کیونکہ میں نے ٹھیک ٹھاک محنت بھی کی ہوئی تھی، اس انٹرویو کی تیاری بھی کی ہوئی تھی. اور اب مغرب کا ٹائم ہے، میں واپس جانے لگا ہوں کمیونٹی کالج جیکم آباد، کیونکہ وہاں پر صبح کو جوائن کرنا تھا کالج. اب راستے میں ہی مجھے کسی ٹیچر نے یہ بتا دیا کہ رؤف تمہارا انٹرویو بہت اچھا ہوا ہے، اور یہ مجھے تھوڑا بہت سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کو کنسیڈر کر رہے ہیں.
اور راستے میں بہت میں ایکسائٹیڈ ہو گیا، بہت ایکسائٹ تھا، بہت خوش تھا، اور پورا راستہ پوری رات مجھے نیند بھی نہیں آئی اس خوشی میں کہ بھائی میرا یہ ہوا ہے، لیکن شور پھر بھی تھوڑا بہت ڈاؤٹ تھا، جیسے ہوتا ہے ہر کسی کو جب تک کہ کنفرم نہ ہو۔ صبح ہوئی، دین اسی طرح سینڈیکیٹ ہوئی، وہاں سے سینڈیکیٹ ہونے کے بعد میں پتہ چلا کہ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں۔ پھر وہاں سے کمیونٹی IBA سے سیدھا میں یونیورسٹی آیا تھا ڈائریکٹ آرڈر لینے۔ الحمدللہ وہ آرڈر لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، ماں باپ کا شکر ادا کیا، اور اس دن میں نے ابو کو بول دیا کہ بھائی آج سے آپ کی گاڑی چلانا بند۔ اس دن سے پھر جو آج تک ہے الحمدللہ، میرے چھوٹے بھائی بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد میں نے چھوٹے بھائی کو پڑھایا، جو بھی چھوٹے بھائی چڑھ رہے ہیں ان کو فارن بھیجا، ایون چائنا وہ PhD کر کے آئے وہاں سے۔ اب اس دوران میں جو دوست ہیں، جو اتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اب یہاں پر مجھے یہاں پر جو ہو گئے ہیں 8 سال ہو گئے ہیں ایز اے ٹیچر، لیکن جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ ہمت نہ ہاریں۔ آپ کے ارد گرد بہت ساری نیگیٹو انرجیز جو ہیں وہ ضرور ہوں گی، لیکن آپ کو پازیٹیو رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، اچھے اچھے دوست بنانے، وہ دوست بنائیں جو آپ کو انکریج کریں، کوشش کریں جو ڈسکریج کرنے والے ہیں ان سے دور، مایوس کرنے والے آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اور مایوسی کفر ہے، آپ کو اس سے دور بھاگنا ہے۔ محنت نہیں چھوڑنی، اور محنت کبھی بھی کسی کی رائے گاہ نہیں جاتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج نہیں تو کل اس کا آپ کو پھل ضرور ملے گا۔ سو میرا یہ پیغام ہے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی جو خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ فیل ہو گئے تو اب کامیاب نہیں ہو پائیں گے، نہیں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ایک مرتبہ فیل ہوئے، دوبارہ اٹھیں، دوبارہ محنت کریں، اور انشاءاللہ آپ اپنا گول ضرور اچیو کریں گے۔